الرحمن الرحيم الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يوم ندعو كل أناس بإمامهم فمن أوتي كتابه بيمينه فأولئك يقرؤون كتابهم ولا يظلمون فتيلا ومن كان في هذه أعمى فهو في الآخرة أعمى وأضل سبيلا صدق الله العظيم. معزز حاضرین، ماقبل کی آیتوں میں توحید کی 3 دلیلیں بیان کی گئی تھیں. پہلی دلیل برہان ربوبیت، یعنی پروردگار عالم نے انسان کو پیدا کر کے اس کی تمام ضرورتوں کا انتظام فرمایا. دوسری دلیل برہان وجدان، یعنی انسان کی فطرت میں چیز موجود ہے کہ ایک خدا کے سوا ایک اللہ کے علاوہ کسی رب کو نہیں جانتی ہے، اور اس کے دل کی گہرائیوں میں اس کا شعور بھی موجود ہے کہ نفع نقصان کا مالک بس ایک اللہ ہی ہے. لہذا ایسی بے بسی کی حالت میں وہ اس کا اقرار بھی کرتا ہے، اظہار بھی کرتا ہے اور ایک اللہ ہی کو پکارتا ہے. اس کے بعد ایک تیسری دلیل تھی جو بیان نہیں کی گئی تھی، برہان نعمت، یعنی اللہ تعالیٰ انسان کی صرف چارہ سازی نہیں کرتے بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ انسان کو بے شمار نعمتوں سے نوازتے ہیں، اور اللہ نے بے شمار نعمتوں سے انسان کو نوازا بھی ہے، جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ماقبل کی آیت میں ذکر فرمایا کہ واقعہ یہ ہے کہ ہم نے بنی آدم کو عزت بخشی، خشکی اور تری میں اس کے لیے سواریاں مہیا کری، نفیس بہترین چیزوں میں سے اس کو روزی دی، اور اپنی بہت سی مخلوقات پر اس کو نمایاں برتری بخشی. تو اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے نعمتوں کا ذکر فرمایا کہ انسان کو اشرف المخلوقات بنایا، انسان کے لیے سواریاں مہیا فرمائی، قسم قسم کے عمدہ حلال طیب و لذیذ کھانے، کپڑے اور رہائشی چیزوں کے انتظامات کیا، اور انسان کو اشرف المخلوقات بنایا. مخلوقات ارضی و سماوی سب سے افضل اشرف المخلوقات انسان ہی کی ذات ہے. توحید کی دلیل کے بعد جو ماقبل کی آیتوں میں توحید کی دلائل بیان فرمائی اللہ تبارک و تعالیٰ نے، اس کے بعد ان آیت میں جو میں اب آیات تلاوت کی ہیں آخرت کا بیان ہے، اور اس کے بعد رسالت کا بیان آئے گا. حالانکہ توحید کے بعد رسالت کا بیان آنا چاہیے تھا، لیکن آخرت کا بیان مقدم اس لیے کیا گیا ہے کہ یہ مسئلہ مختصر ہے، اور رسالت کا جو مسئلہ ہے وہ ایک طویل مسئلہ ہے جن کا بیان دور تک چلے گا. لہذا اس مسئلے کا تعلق بھی جو آخرت کا مضمون ذکر فرمایا ہے ماقبل کی پچھلی 5 آیتوں سے بھی ہے، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ فوراً آخرت کا مضمون لے کر آئے. اس کو ایسا سمجھیں کہ حضرت اکرمہ رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کے پاس یمن سے کچھ لوگ آئے. ان میں سے ایک نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک سوال کیا، یعنی ایک چوٹ دی ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، اور یہ آیت پڑھی انہوں نے، من کان فی ہذہ اعمی فہو فی الآخرۃ اعمی واضل سبیلا. یہ پڑھنے کے بعد کہا، اکرمہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یمن کے لوگوں نے یہ آیت پڑھنے کے بعد سوال کیا کہ جو شخص دنیا میں اندھا ہے کیا وہ آخرت میں بھی اندھا ہوگا؟ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ چونکہ آخری زمانے میں وہ نابینا ہو گئے تھے، تو ابن عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا تم آیت کا مطلب نہیں سمجھے، آیت میں ظاہری اندھا ہونا مراد نہیں ہے. اور ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ماقبل کی آیتیں جو ہیں ربکم الذی یزجی لکم الفلک فی البحر، یہاں سے تفصیلہ تک پوری آیتیں پڑھی، پھر فرمایا ان آیتوں میں جو نعمتیں بیان کی گئی ہیں اور جن قدرتی نشانیوں کا ذکر کیا گیا ہے، تذکرہ ہے، تو جو شخص ان سے سبق نہیں لیتا، سبق حاصل نہیں کرتا، وہ اندھا رہتا ہے اور آخرت کو نہیں سمجھ سکتا، نہ وہ اس سے فائدہ اٹھا سکتا ہے. حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کی اس ارشاد سے معلوم ہوتا ہے عزیزوں کہ ان آیتوں کا ربط گزشتہ 5 آیتوں سے ہے. یعنی جو لوگ اس دنیا میں دل کی آنکھیں کھولتے ہیں اور وہ ہوش و حواس میں آتے ہیں، ہوش کے کانوں سے بات سنتے ہیں، تو وہی تو توحید کو تسلیم کرتے ہیں اور شرک سے بچتے ہیں،
اور جو دنیا میں اندھے بنے رہتے ہیں، کان بہرے کر لیتے ہیں، نہ توحید کے قائل ہوتے ہیں اور نہ وہ آخرت کی تیاری کرتے ہیں، تو اس لیے وہ آخرت میں بھی اندھے ہوں گے۔ اسی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان آیتوں میں ذکر فرمایا، یوم ندعو کل اناس بإمامہم فمن اوت کتابہ بیمینہ فاولئک یقرؤون کتابہم ولا یظلمون فتیلا۔ اس دن کو یاد کرو جب ہم تمام انسانوں کو ان کے پیشواؤں کے ساتھ بلائیں گے۔ قیامت کے دن عزیزو ہر فرقہ اس کے سردار کے ساتھ بلایا جائے گا، اللہ کی طرف سے آواز آئے گی، کہا جائے گا اے امت نوح اپنے نبی کے ساتھ آ جاؤ، اے امت ابراہیم اپنے پیغمبر کے ساتھ آ جاؤ، اسی طرح پکارا جائے گا۔ اور جب شیطان کے جو پجاری ہوں گے، شیطان کو جو اپنا معبود بنانے والے ہوں گے، اپنے رہنما شیطان کے ساتھ آ جاؤ، ان کو آواز لگائی جائے گی، اے بتوں کے پجاریوں اپنے اپنے معبودوں کے ساتھ آ جاؤ۔ پھر جب سب لوگ اپنے رب کے سامنے کھڑے ہو جائیں گے تو نامہ اعمال پھر جو ہے اڑائے جائیں گے اور نامہ اعمال دیے جائیں گے۔ پھر جن لوگوں کو نامہ اعمال ان کے دائنے ہاتھ میں دیا جائے گا، اپنا نامہ اعمال پڑھیں گے۔ اسی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس میں ذکر فرمایا، فَأُولَٰئِكَ فَمَنْ أُوتِیَ کِتَابَهُ بِیَمِینِهِ فَأُولَٰئِكَ یَقْرَؤُونَ کِتَابَهُمْ وَلَا یُظْلَمُونَ فَتِیلًا۔ پھر جن لوگوں کو نامہ اعمال ان کے دائنے ہاتھ میں دیا جائے گا وہ اپنا نامہ اعمال پڑھیں گے، یعنی وہ خوشی سے پھولے نہیں سمائیں گے، خود بھی اپنا نامہ اعمال پڑھیں گے اور دوسروں سے بھی پڑھوائیں گے، اور ان پر ذرا برابر ظلم نہیں کیا جائے گا، یعنی ہر ایک کو اس کی محنت کا پورا بدلہ دیا جائے گا، بلکہ عزیزو پورے سے بھی زیادہ دیا جائے گا، کیونکہ نیک عمل کا بدلہ اگر عمل سے کم دیا جائے تو یہ ظلم ہے، اور ظلم اللہ کے یہاں کوئی تصور بھی نہیں کیا جا سکتا، لیکن اگر زیادہ ثواب دیا جا رہا ہے تو یہ فضل ہے، اور اللہ تعالیٰ بے پایا فضل والے بھی ہیں۔ ومن كان في هذه اعمى فهو في الاخره اعمى وضل سبيلا۔ جو آدمی اس دنیا میں اندھا ہے، ہدایت کی راہ سے اس کو نظر نہیں آتی، ہدایت کی راہ اس کو نظر نہیں آتی ہے، اور اللہ تعالیٰ کی نشانیوں سے اس نے آنکھیں موند رکھی ہیں، وہ دیکھتا نہیں ہے، تو آخرت میں بھی اندھا ہوگا، وہ ابتدائی حشر میں بالکل اندھا اٹھایا جائے گا۔ اس وقت کہے گا کہ میرے رب آپ نے مجھے اندھا کیوں اٹھایا، میں تو دنیا میں آنکھوں والا تھا۔ جواب ملے گا یوں ہی تیرے پاس ہماری نشانیاں پہنچی تھی مگر تو انہیں بھولے رہا، سمجھا نہیں، اندھا بنا رہا، لہذا آج تیرا کچھ خیال نہ کیا جائے گا۔ طٰہٰ میں اس کو سورہ طٰہٰ میں اس کو ذکر کیا گیا، پھر وہ بینا یعنی پھر اس کو آنکھ دی جائیں گی، پھر اس کو بینا کر دیا جائے گا، اور اس کی نگاہ بہت زیادہ تیز ہو جائے گی، مگر وہ دل کا ابھی بھی اندھا رہے گا جیسے کہ دنیا میں تھا، بلکہ اور بھی گم کردہ رہا ہوگا، کیونکہ دنیا میں گمراہوں کے لیے سنبھلنے کا موقع ہے، مگر آخرت میں کافی افسوس ملنے کے علاوہ کوئی چارہ نہیں ہوگا۔ اس لیے عزیزوں یہاں مراد یہی ہے کہ اس سے حقیقی نابینا اور حقیقی اندھا مراد نہیں ہے، بلکہ جو دنیا میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے اوپر جو دلائل ہیں توحید کے ان کو نہیں سمجھتا ہے، جس طرح دنیا میں وہ رہتا ہے اسی طرح آخرت میں بھی رہے گا۔ یوم ندعو کل اناس بامامہم، جس دن ہم تمام آدمیوں کے نامہ اعمال سمیت بلائیں گے، پھر جس کا نامہ اعمال اس کے دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا، ایسے لوگ اپنا نامہ اعمال پڑھیں گے اور ان کا ذرا نقصان نہ کیا جائے گا۔ ومن كان في هذه اعمى فهو في الاخره اعمى وضل سبيلا، اور جو آدمی دنیا میں صحیح راستہ دیکھنے سے اندھا رہے گا تو آخرت میں بھی منزل تک نہیں پہنچ سکے گا، اندھا رہے گا اور وہ زیادہ گمراہ بھی رہے گا۔ اللہ عمل کی توفیق عطا